بندہ مومن ہمیشہ نیکی اور خیر کا حریص ہوتا ہے، اور جو لوگ نیکی کا شوق رکھتے ہیں یقیناً وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی السابقون السابقون کا ذکر فرما کے یہ نشاندہی فرمائی ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہے، اتنا ہی بڑا ہے جو آگے بڑھ چڑھ کر خیر اور اچھائی کے کاموں میں حصہ لیتا ہے۔ جو بیزاری کا اظہار کرے اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے یا سستی کا مظاہرہ کرے تو اللہ کے قانون میں یہ بات موجود ہے کہ جو پیچھے رہتا ہے اللہ پھر اس کو پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ اس لیے کئی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی کہے گا تو کر لیں گے، موقع ملے گا تو کر لیں گے، نہیں، خود موقع بنا کر، موقع تلاش کر کے نیکی جو ہے اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک اس حوالے سے ایک بہت اچھا موقع ہے نیکی میں آگے بڑھنے کا۔ اس میں ہمیں ایک کام جو ہمارے لیے معاون ہو سکتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ ایک سوچ اور فکر جو ہمیں اپنے دل و دماغ میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم نیکی میں آگے بڑھ سکیں، وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ نیکی کو قیمتی سمجھے۔ نیکی سے بندہ پیچھے اس وقت رہتا ہے جب اس کے نزدیک نیکی چھوٹی ہو جاتی ہے، کسی نیکی کو، کسی خیر کے کام کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر بندہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کے اندر ہر نیکی کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف کیٹیگریاں رکھی ہیں۔ ان شرائع الاسلام قد قصر، اسلام کی جو نیکی کی راہیں ہیں وہ بہت وسیع ہیں۔ ہر بندہ جس کے اندر جو بھی صلاحیت ہے وہ اپنے اسی فیلڈ کے اندر نیکی تلاش کرنے نکلے گا تو سینکڑوں نہیں ہزاروں نیکی کی راہیں اس کے سامنے کھلی۔ اس لیے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو جو ہے وہ عالم نہیں ہوں اس لیے میں نیکی نہیں کر سکتا، میں جو ہے وہ صحت مند نہیں ہوں اس لیے میں نیکی نہیں کر سکتا۔ ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کے رستے رکھے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب نیکی کی قدر و قیمت انسان کے دل و دماغ میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، اور سینکڑوں چیزیں ہیں، آپ نے صرف ایک مثال دی، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، فرمایا تم جا رہے ہو اپنے کام سے، کوئی تمہاری انرجی صرف نہیں ہوتی، کوئی تمہارا ٹائم نہیں لگتا، تم صرف اپنے چہرے کے تاثرات بدل لو، اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے مل لو، یہ بھی تمہارے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ اب اس سے بتائیں آپ اس سے چھوٹی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو رکنا نہیں پڑا، آپ کو جو ہے وہ کوئی اس کے لیے الگ سے پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑا، کوئی الگ سے صلاحیت نہیں خرچ کرنی پڑی، صرف آپ نے اپنے چہرے کا تاثر بدلا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اگر میں اور آپ اس سوچ کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں اور اس سوچ کے ساتھ رمضان گزارے تو یقین جانیے یہ ایسا موقع ہے کہ ہم ڈھیروں نیکیاں اکٹھی کر لیں گے۔ اس کی دو مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نیکی کی قدر و قیمت کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے، اعلان ہو جائے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہے قیامت جب قائم ہونی ہے سارا نظام تلپٹ ہو جانا، ختم ہو جانا، فرمایا خبر پہنچے تم میں سے کسی کے پاس کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، وفی ید احدکم فصیلا، اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہو جس کو وہ لگا دیں جا رہا تھا۔ اب وہ یہ سمجھ کے کہ اب قیامت آ گئی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فَلْيَغْرِسْهَا، اسے پتہ بھی چل گیا ہے قیامت آ گئی ہے، دنیا کا نظام ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیغرسھا، اسے چاہیے کہ وہ پودا بھی لگا دے۔ یہ نہیں کہ اب وہ کہے کہ اس کو پھینکنے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی قدر و قیمت بتائی ہے کہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے کہ ایک پودا اگر لگانے کا آپ کو موقع مل رہا ہے اور اس کے بعد آپ کی زندگی ختم ہے تو وہ بھی آپ کر کے گزرے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ انسان کی ادنا سی کوشش، کبھی چھوٹا سا انسان کا اقدام اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرمایا ایک بندہ اس نے 99 قتل کیے، کسی سے پوچھا کہ میں نے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بندے کا مجھے نام بتائے۔ اس نے کسی صوفی کا نام جو ہے وہ کسی آدمی کا نام بتا دیا جو علم زیادہ نہیں رکھتا تھا، عبادت گزاری کے اندر ماہر تھا۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی میری توبہ۔ اس نے کہا کیا تیرا گناہ کیا؟ اس نے کہا 99 بندے مارے۔ اس نے کہا تیری کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، کہنے لگا 100 پورے ہی ہو جائیں۔ پھر کسی صاحب علم کے پاس وہ گیا، اس سے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا تیری توبہ ہے، اللہ سے سچی توبہ کرو اور جس گناہ کی سرزمین میں تم رہتے ہو یہاں سے نکل جاؤ، فلاں بستی ہے وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ اور وہاں اللہ کی عبادت کرو، توبہ کرو جب تک زندگی ہے۔ وہ وہاں سے نکلا تو رستے میں اس کی موت آ گئی۔ وہ جب گرا تو سالم رحمہ اللہ کہتے ہیں بالغنا، ہمیں یہ بات پہنچی کہ جب وہ گرا تو نعاب صدری، جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا نا، اس نے اپنا سینہ گھسیٹ کے ذرا اس طرف کیا۔ جان نکلتے نکلتے اس نے کتنا کام کیا، کتنا جو ہے وہ خیر کی طرف اس کا شوق تھا کہ اس نے اپنا سینہ گھسیٹ کے اس طرف کیا تو فرشتے جب جہنم کے بھی آ گئے جنت کے بھی آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے درمیان فیصلہ یہ کیا کسی فرشتے کے لیے کہ زمین کی پیمائش کر۔ اب جب پیمائش کی گئی تو ایک بالشت زمین اس بستی کی طرف سے کم نکلی جس کی طرف وہ توبہ کر کے جا رہا تھا، تو جنت کے فرشتے اسے لے گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا اتنا اقدام بھی، اتنی نیکی بھی کئی دفعہ بندے کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج پہ گیا، رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، یا آپ کو خواب میں دکھائی گئی جنت تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے بڑا ٹہل رہا ہے جنت کے اندر۔ میں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آدمی جا رہا تھا، کلاڑی اس کے پاس تھی، ایک ٹہنی رستے میں کانٹے دار جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، یہ رکا، اس نے وہ ٹہنی کاٹی اس سوچ سے کہ کسی اللہ کے بندے کو نقصان پہنچ جائے گا، وہ سائیڈ پہ پھینک دی، فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی قدردانی کر لی اور اللہ نے بخش دیا۔ یہ صاحب جنت میں مزے کر رہے ہیں۔ نیکی کی قدر کیجیے، ضروری نہیں ہے کوئی بندہ بہت بڑا جو ہے وہ کام کر سکتا تو پھر ہی کرے، نیکی کی راہیں بہت ہے۔ آپ چلتے چلتے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، آپ جو ہے وہ کسی بھی سٹیج کے اوپر ہیں، عمر کا کوئی بھی حصہ ہے، کوئی بھی عہدہ ہے، کوئی بھی آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ ڈھیروں نیکیاں روز اکٹھی کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل کے اندر شوق ہو، اپنے دل میں نیکی کا شوق پیدا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ڈھیروں باتیں ہیں۔ فرمایا بندہ اور کچھ نہیں نہ کر سکتا، اپنی زبان کو بندہ روک کے رکھے، کسی کو زبان سے اذیت نہ دے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ اور نیکی ہے۔ یعنی چپ رہ کے بھی آپ، کچھ نہ کر کے بھی آپ نیکی کما سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ شوق ہو کہ میں نے نیکی حاصل کرنی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔